السلام علیکم کلاس، گڈ مارننگ. آج ہم پڑھیں گے موومنٹ آف سعید احمد شہید بریلوی. سید شہید احمد از اے ویل نون ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ ایز اے پریچر آف اسلام. وہ ایک بہت بڑے مشہور مشہور سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر میں اسلام کے مبلغ رہے، یعنی تبلیغ کرنے والے. ہز اسٹرگل واز اگینسٹ دا ایول فورسز ان دا سب کانٹیننٹ، اور ان کی تمام تر کوششیں اور جد و جہد ایول فورسز کے خلاف تھیں جو بر صغیر کی تھی. سید احمد واز بورن ان رائے بریلی ان 1786. سید احمد کہاں پیدا ہوئے؟ رائے بریلی میں 1786 میں. He received a nominal education in the beginning because he was much inclined towards military training. انہوں نے اپنی ایک بیسک سی ایجوکیشن حاصل کی، لیکن ان کا زیادہ تر جھکاؤ کہاں تھا؟ آرمی کی ٹریننگ حاصل کرنے میں. لیٹر ہی ڈیوٹیڈ ہمسیلف ٹو اے سوشل سروس، اور بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو سوشل، یعنی جیسے آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں جیسے ظفر عباس جعفری، جیسے ایدھی، جیسے چیپا، انہوں نے اپنی زندگی کس کے لیے وقف کر دی؟ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ کہلاتی ہے سوشل سروس. ٹھیک ہے، سوشل سروس ایز ویل. ہی واز مچ انفلوئنسڈ بائی دا ٹیچنگز آف شاہ ولی اللہ، اور وہ بہت زیادہ ان کا ان کی ٹیچنگز میں، یعنی جیسے ہم میں سے کوئی بھی آدمی، جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ طارق جمیل صاحب کو بہت زیادہ سنتے ہیں، تو طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہماری کیا ہے؟ انفلوئنس زیادہ ہے. تو ان کی ٹیچنگ سے طارق جمیل صاحب سے انفلوئنس نہیں ہے. طارق جمیل صاحب جو بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں، ان کی ٹیچنگ سے ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو مستفیض کرتے ہیں، اور ہم ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں. تو یہ چیز انفلوئنس کراتی ہے. تو وہ شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگ سے بہت زیادہ انفلوئنس تھے. اینڈ واز اے اسٹرانگ فالوور آف ہز سن، اور اس کے ان کے شاہ ولی اللہ کے بیٹے کے بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر اعتقاد جو تھا، ان کا یقین جو تھا، اس کو وہ بہت مانتے تھے، اس کے بیٹے کو. فرام ہوم ہی ایکوائرڈ ریلیجیس نالج، اور اس سے انہوں نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، مذہبی تعلیمات حاصل کی، مذہبی نالج لی. سید احمد شہید واز مچ کنسرنڈ اباؤٹ دا ڈاؤن فال آف دا مسلم. سید احمد شہید جو تھے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھا مسلمانوں کے ڈاؤن فال سے. ہی اینڈ ہز کمپینینز ڈریمٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک اسٹیٹ. وہ اور ان کے ساتھی نے ڈریم کیا، خواب میں، کہ ہم ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ بنائیں جو اسلامی ریاست ہو بر صغیر میں. He started a strong movement against the polytheism and emphasized upon the unity of Allah. انہوں نے جو یہ دوسرے مذاہب جو چل رہے تھے اس کو ختم کیا، اس کو ختم کرنے کے اوپر زور دیا، اور ایک اللہ کو ماننے کی موومنٹ چلانا شروع کی. آبجیکٹو آف سید احمد شہید موومنٹ نون ایز تحریک مجاہدین، اور ان کی موومنٹ کا نام کیا تھا؟ تحریک مجاہدین. دا اسٹرگل آف فریڈم فائٹرز، وہ جد و جہد تھے فریڈم فائٹرز. اب یہ جو نیچے جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ABCDE، یہ کیا ہے؟ یہ موومنٹ کی پوائنٹس ہیں. ان بیسس کے اوپر آپ نے موومنٹ بنائی تھی، یہ بہت اہم ہے. ٹو پریچ یونیورسٹی آف اللہ، توحید. ٹو ریسیو ٹیچنگ آف اسلام. To establish a state in the subcontinent in accordance with the principles of Islam. To protect Muslims against such acts and ideas as are contrary to Islamic values. To preach jihad because it was not possible to get freedom from evil forces without armed struggle. اب اس کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پھر اسلام کی تعلیمات حاصل کریں، پھر ایک ریاست ایسی قائم کریں بر صغیر کے اندر جو اسلامک اصولوں کے اوپر چلے، مسلمانوں کے تحفظ کر رہے ہیں، جس سے ان کے اسلامک ویلیوز کو نقصان نہ پہنچے. اور جہاد کی پریچنگ کرنی ہے، یعنی جہاد کی تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ
آپ آزادی بغیر آرمی کے، یعنی آپ کے پاس جب تک لڑنے والی فوج نہ ہو، آپ اور ہتھیار سے لیس والی فوج نہ ہو، تو آپ آزادی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. یہ 4 پوائنٹس بالکل ایز اٹ از احمد شہید کی موومنٹ کے، تحریک مجاہدین موومنٹ کے یہ 5 پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. سید احمد وانٹیڈ ٹو ایلیمنیٹ ڈومینیشن آف سکھس ان دا پنجاب. سید احمد چاہتے تھے کہ وہ سکھوں کو پنجاب سے ختم کر دیں. NWFP اینڈ ریوائیو اسلامک ویلیوز. پنجاب اور NWFC سے وہ چاہتے تھے کہ سکھوں کا ختم ہو جائے اور وہاں پہ اسلامک ویلیوز دوبارہ واپس آ جائیں. ہی اسٹارٹڈ جہاد ان دا پنجاب، اور انہوں نے جہاد پنجاب سے اسٹارٹ کیا. NWFP. شاہ اسماعیل شہید along with his 6,000 followers are also joined. اور NWFP میں شاہ اسماعیل شہید نے ان کے ساتھ 6,000 لوگوں نے ان کو، سعید احمد کو جوائن کیا. سعید احمد ان ہز جہاد اگینسٹ ایون فورسز. سعید احمد کے ساتھ انہوں نے جہاد میں ایول فورسز کے ساتھ جہاد کیا. سعید احمد ٹورڈ ڈفرنٹ ایریاز دا ریور جمنا ویئر دا نمبر آف ہز فالوورز جوائنڈ ہم. سعید احمد نے بہت مختلف علاقوں میں انہوں نے گھومے، اور ریور جمنا کے پاس ان کے پاس بہت سارے ان کے چاہنے والوں نے ان کے ساتھ ملاپ کیا. ہی کیم ٹو سندھ ان 1826. وہ 1826 میں سندھ میں ہیں. اینڈ ساؤٹ دا ہیلپ آف سید سبقت اللہ شاہ. سید سبقت اللہ شاہ اس وقت کے پیر پگاڑا کو انہوں نے جوائن کیا 1826 میں اور اس سے مدد مانگی. who sent a strong contingent of his staunch followers called Hur. اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کی جو فورس ہے، اس ہر، ان کی جو فورس ہے سبقت اللہ پیر پگاڑا کی جو عام فورس ہے اس کا نام ہے ہر. سید احمد left his family under the protection of پیر پگاڑا and proceeded towards jihad without any worry about his family. پیر پگاڑا کے پاس اپنی فیملی کو چھوڑا اور وہاں سے وہ آگے چلے گئے جہاد پہ، اور انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کی فیملی سیف ہاتھوں میں ہے. سید احمد شہید ریچ نوشہرہ خیبر پختونخوا ان دسمبر 1826. 1826 کے دسمبر میں وہ خیبر پختونخوا پہنچے. دا فرسٹ بیٹل اگینسٹ دا سکھ واز فاؤٹ آن 21 دسمبر 1826. 21 دسمبر 1826 میں پہلی سکھوں کے ساتھ جنگ لڑی نیئر اکوڑا. دا سکھ ور ڈیفیٹڈ، اور وہاں سکھوں کو شکست ہوئی. دا سیکنڈ بیٹل واز فاؤٹ ایٹ ہزارو. سیکنڈ جنگ یعنی دوسری جنگ لڑی انہوں نے ہزاروں پہ. اٹ واز آلسو ون بائی دا مسلم، اور وہ بھی مسلمانوں نے جیتی. دیز وکٹریز انسپائرڈ اے نمبر آف پٹھان. اور یہ جیتنے کی جو انسپائریشن تھی اس سے بہت سارے پٹھان اس ٹرائبس میں جوائن ہوئے جہاد موومنٹ. دا نمبر آف مجاہدین روز ٹو 80,000. اور جہادی عام فورسز کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 80,000. سید احمد واز گیون دا اسٹیٹس آف امیر المومنین. اور سید احمد کا اسٹیٹس چینج ہو گیا اور ان کو امیر المومنین کہہ دیا گیا. اسلامک لاز ور انفورسڈ ان دا ایریا وچ واز کنٹرولڈ بائی سید احمد شہید. اور اسلامک قانون لاگو کر دیا گیا جو سید احمد شہید کے کنٹرول میں تھے. جہاد ہولی وار موومنٹ واز انیشلی ویری سکسیزفل بٹ سون کانسپیرنسیز بیگنز اگینسٹ سید احمد. جہاد ہولی وار موومنٹ بہت سکسیزفل رہی شروع میں، لیکن پھر کانسپیرنسیز کا شکار ہو گئی. سید احمد کے خلاف کانسپیرنسیز بننے لگی. A few tribal leaders سردارز even tried to imprison and kill him. کچھ ٹرائبل کے سربراہان اور سردارز نے کیا کیا، ان کو بند کر دیا اور ان کو مارنے کی کوشش کی. Similarly, مہاراجہ رنجیت سنگھ 1839 bribed سردار یار محمد and his brother سلطان محمد خان to plot against the خلافت. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیا کیا، سردار یار محمد کو اور اس کے بھائی کو سلطان محمد خان کو پیسے دیے، رشوت دی، مال و دولت دیا، جائیداد دی. یعنی برائب میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. حصہ دیا، کسی جگہ کی پاور دی، یہ ساری چیزیں. اور کیا کیا، ایک
مطلب ایک اسکیچ، ایک میپ بنایا خلافت کو ختم کرنے کے لیے آف سید احمد شہید. دا ڈسلوائلٹی آف دا سردار ڈسہارٹڈ ہم، اور یہ جب غداری پن سردار نے دکھایا تو اس سے سید احمد کیا ہوئے، بہت دل برداشتہ ہو گئے. ہی میڈ بالا کوٹ ایز ہز نیو ہیڈ کوارٹر، اور انہوں نے بالا کوٹ میں اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا. ہی اسٹارٹیڈ ہز اسٹرگل فرام مظفر آباد، اور پھر وہ مظفر آباد سے انہوں نے اپنی جد و جہد دوبارہ کوشش شروع کی. ہیئر اے ٹف فائٹ اسٹارٹیڈ بٹوین دا مجاہدین اینڈ دا سکھ، اور یہاں پہ ایک بڑی سخت لڑائی شروع ہوئی سکھوں اور مسلمانوں کے بیچ میں. مسلمس فوٹ وتھ ہیروئزم، اور مسلمانوں نے لڑا ہیرو کی طرح. بٹ سید احمد اینڈ ہز رائٹ ہینڈ کمپینین ور مارٹرڈ آن 6 مئی 1831، اور سید احمد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اپنے سیدھے ہاتھ کے ساتھی کے ساتھ 6 مئی 1831 میں. آؤٹ آف تھاؤزنڈ آف مجاہدین اونلی 300 مجاہدین سروائیو، اور ہزاروں کی تعداد میں صرف 300 مجاہدین جو ہے وہ بچ سکے. دس براٹ این اینڈ ٹو دا خلافت، اور اس نے خلافت کو ختم کر دیا آف سید احمد شہید، اور یہاں پہ سید احمد شہید کی خلافت ختم ہو گئی. ہز ڈریم فار اسٹیبلشنگ این اسلامک اسٹیٹ کوڈ ناٹ بی ریلائزڈ، اور ان کا خواب جو تھا، جو اسلامک اسٹیٹ کو بنانے کا تھا، وہ فائنل نہیں ہوا. ریئلائز مطلب وہ فائنل نہیں ہوا. بٹ دا نیمز آف سید احمد شہید اینڈ شاہ اسماعیل شہید ول آلویز بی ریممبرڈ، اور سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے فار دیئر ہیروئک اسٹرگل فار دا ریوائول آف این اسلامک سوسائٹی. اور یہ اسلامک سوسائٹی کے ہیرو ہیں جنہوں نے کوششیں کی، جد و جہد کی اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور اسلامک سوسائٹی بنانے کی. اینڈ پالیٹی بوتھ دا لیڈرز ور بریڈ نیئر بالا کوٹ، اور یہ دونوں لیڈران جو ہیں وہ دفن ہے بالا کوٹ کے قریب. تو بیٹا یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اب اس میں جیسے آپ نے پچھلا فیراضی موومنٹ ہیڈنگز کے ساتھ لکھا ہے، اس میں آپ کے پاس تصویروں میں، ڈیٹس میں ساری چیزیں مینشن ہیں. اس کو توڑ کے لکھیے، اس کو ہیڈنگ وائز کر کے لکھیے. بالا سید احمد کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے تعلق تھا، کہاں پیدا ہوئے، کیا موومنٹ تھی، کب اسٹارٹ کی، کتنے لوگ تھے، کن سے لڑائی ہوئی، کن سنوں میں لڑائی ہوئی، کس وقت پہلی جنگ لڑی، کس وقت دوسری جنگ لڑی، دا ہائٹ آف آپ کا جہاد کیا تھا. پھر آپ کے ساتھ ڈس لوائلٹی ہوئی، آپ نے اپنی ہیڈ کوارٹر چینج کیے، آپ امیر المومنین کے اسٹیٹس پہ آئے. یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں ہیڈنگ وائز. اس کو لکھیں اور کل انشاءاللہ مجھے اس کام کے ساتھ اپنی ذرا کاپیز چیک کرا دیں. تھینک یو کلاس.